السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم اس سے جدا نہ ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، علیحدہ نہ ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میری سنت، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث مبارکہ۔ جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک وہ لوگ فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسرا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ ان سے جو لوگ علیحدہ ہو گئے، ان کے اندر اپنی رائے کو داخل کرنا شروع کر دیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم، اور وہ کیا ہو گئے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ لست منہم، اے اللہ کے نبی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ذرہ برابر بھی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، جو وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اصل دین کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، وہ فرقہ کہلاتا ہے۔ وہ اصل دین سے ہٹ کر ایک الگ جو ہے وہ فرقہ بن جاتا ہے۔ تو قرآن نے اسی چیز کو فرقہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ ان میں سے ایک جو جماعت ہے وہ جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون سی جماعت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ یہ میں مختصر آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت جنت میں جائے گی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے اور میرے نقش قدم پر صحابہ چل رہے ہیں، اگر وہ جماعت بعد میں آنے والے لوگ اسی طریقہ پر جو لوگ چلیں گے وہ کیا ہے، نجات پا جائیں گے، آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے فرقہ پرستی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور حکمران جو اولو الامر ہیں یا بعض نے علماء بھی مراد لیا ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہاں اگر تمہارا کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے، دینی اختلاف، تو اس اختلاف کو کس چیز کی طرف لوٹانا ہے، وہ اس کا حل کس چیز میں تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فردوہ الی اللہ والرسول، اس کا حل جو ہے تلاش کرنا ہے آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو پیش کیا جائے گا، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف اس رائے کو، اس اختلاف کو پیش کیا جائے گا۔ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا اور جو فیصلہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے اس کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ سے جب تک فیصلہ نہ کروائیں تب تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے، اور جو فیصلہ آپ سنا دیں اس فیصلے کو جب تک دل سے قبول نہیں کرتے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو دین ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اور جو لوگ قرآن اور حدیث سے جو ہے ہٹ جاتے ہیں وہ کیا ہے فرقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی چیز کو قرآن نے فرقہ پرستی کہا ہے، تو ایسی چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔